کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے ظالم لوگ جلتی ہوئی ریت پر کیوں گھسیٹتے تھے؟ آخر کیوں بلال حبشی پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے؟ اور کون سا ایمان تھا حضرت بلال حبشی کا جس کی وجہ سے آپ ہر ظلم کے باوجود صرف ایک ہی بات کہتے تھے، احد احد پکارتے رہے؟ پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو غلامی سے آزاد کروایا؟ آج کی یہ ایمان افروز اسلامک ڈاکومنٹری آپ کو قرآن کی روشنی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور عشق رسول کی ایسی داستان سنائے گی جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس واقعے میں ایمان کی طاقت اور اسلام کی عظمت کے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے علاقے حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مکہ میں غلام تھے اور ان کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بہت پاک تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی تعلیم سنی تو فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب مکہ کے کفار کو پتہ چلا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتی ریت پر ڈال دیتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے جاتے تھے، اور لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر تکلیف برداشت کرتے رہے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ چھوڑی۔ یہی سچا ایمان تھا آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والا ظلم دیکھ کر بہت غمگین ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین فرماتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی ظلم برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ ظلم برداشت نہ کر سکے جو حضرت بلال حبشی پر ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، مجھے بیچ دو۔ امیہ بن خلف نے بہت زیادہ قیمت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً ادا کر دی جو امیہ بن خلف نے قیمت مانگی تھی۔ یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ جی ہاں، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تو مدینے کی فضائیں اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غم سے ٹوٹ گئے۔ وہ اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر رو پڑتے تھے جب بھی اذان دیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم پیارے اسلام بھائیوں، یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں بھی سکھاتا ہے، ہمیں بھی بتاتا ہے کہ سچا ایمان ہر آزمائش میں مضبوط رہتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دینے والے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اسلام میں کسی عربی یا عجمی کی فضیلت نہیں، سب برابر ہے۔ کوئی عربی یا کوئی عجمی فضیلت والا نہیں، بلکہ سب برابر ہے اسلام میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کا صبر، ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کی تکلیفیں برداشت کی لیکن اسلام نہ چھوڑا۔ آج بھی
ان کی اذان اور حضرت بلال حبشی کا عہد مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اسلامک ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور حافظ جی اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچتے رہیں۔